قبر میں دو طرح کی ٹریٹمنٹس کی جائیں گی ہر شخص کی, یا ٹریٹمنٹ اے یا ٹریٹمنٹ بی. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص نیک ہوگا اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا جائے گا, اور جو برا ہوگا اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا جائے گا. جو برا ہوگا, میں آپ کو لمبی حدیث ہے شارٹ کر کے بتاتا ہوں. براء بن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی, ایک دفعہ انصاری صحابی کی ڈیتھ ہوئی تو ہم ان کے جنازے کو لے کے قبرستان تک گئے, تو اللہ کے نبی بیٹھ گئے اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے. 3 دفعہ دعا مانگی. اور پھر کہتے ہیں ہمیں بولا کہ اے میرے صحابہ اللہ سے قبر کی پناہ مانگو, اور پھر ہم نے پناہ مانگی. اور پھر کہتے ہیں کہ جب ایک برا انسان مرتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں, اور کیسے, with horrible and dark faces, black faces, and they sit next to him as far as his eyes can see. And the Malakul Maut comes, the angel of death. He sits by his shoulder and he says, Ya ayyuha nafsul khabisa, اے خبیث روح, اخرجی الى سکرت من اللہ وغضب, نکل اپنے رب کے عذاب اور غضب کی طرف. تو روح چھپتی ہے, بھاگتی ہے, دوڑتی ہے جسم میں, تو وہ اس کو ایسے نکالتا ہے جیسے ایک کانٹے دار جھاڑی پہ ریشم کے کپڑے کو پھینکا جائے نا, اور پھر اسے کھینچا جائے. وہ اسموتھلی نکلتا ہے بلکہ پھٹ پھٹ کے نکلتا ہے. یا آپ ایک لوہے کے اس پہ یا لکڑی پہ آپ کیل ٹھونک دیں اور اس پہ وول لپیٹ دیں اور اس وول کو کھینچیں, جس طرح وہ پھٹتی بھی نکلتی ہے اور چیرتی بھی نکلتی ہے, تو وہ روح کس طرح نکلتی ہے اس کی جسم سے, tearing all his muscles and veins. اور اسے جہنم کا لباس پہناتے ہیں فوراً سے. الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم, اور فرشتے اس کو تھپڑ مارتے ہیں منہ پہ اور کمر پہ, بیکاز یہ اللہ کا نافرمان تھا. اسے اوپر لے جایا جاتا ہے اور اس کے اوپر آسمان پہ جانے سے بدبو پھیل جاتی ہے, اور تمام آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کون ہے برا شخص, بدترین شخص, and they call this person with the worst of his names, کہ کون ہے یہ برا شخص, اور کہا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی تو ہمارا نام ان لوگوں میں نہ شامل کرنا. اور پھر اس کو دروازے ناک کیے جاتے ہیں ہیونس کے, اور پوچھتے تھے کون ہے, کہتے ہیں فلاں بن فلاں ہے. کہتے ہیں اس کو اجازت نہیں ہے, اس کو قبر میں ڈال دو. اس کی بک کو سجین میں ڈالا جاتا ہے, اور سجین وہ جگہ ہے جہاں پہ تمام بدترین لوگوں کی روحیں پڑی ہوئی ہیں, قارون, حامان, فرعون, ابو جہل. تو اس بدنصیب کی بھی کتاب کو ادھر ڈال دیا جاتا ہے ان بدترین لوگوں کے ساتھ. اور پھر اس کو زمین میں بھیجا جاتا ہے اور قبر کا عذاب شروع ہوتا ہے. اینڈ دا گریو squeezes upon him. حدیث میں آتا ہے جو ربز ہے نا ہماری, یہ ربز الگ الگ ہے نا, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اتنا سکویز کرتے ہیں گریو کی جو ربز ہیں نا آپس میں اس طرح کے مل جاتی ہیں, اس طرح اتنا قبر اسے دباتی ہے. اور پھر اس پہ سانپ اور بچھو مسلط کیے جاتے ہیں, اور منکر نکیر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ من ربک, ما دینک, من نبیک. ہی سیز کہ ہاں لا ادری, ہاں میں نہیں جانتا. اور پھر عذاب پھر شروع ہوتا ہے, اور وہ عذاب کے جو بندہ ایکسپلین نہیں کر سکتا, سبحان اللہ, ہم امیجن نہیں کر سکتا. قبر میں جو صرف میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, قبر میں جو بچھو ہے نا, اس کا جو ایک دانت ہے اس کا سائز کھجور کے درخت کے برابر ہے. اس کے ایک دانت کا جو سائز ہے وہ کھجور کے درخت کے برابر ہے جو قبر کا بچھو ہے. اور اس کے اوپر کئی بچھو اور کئی سانپ مسلط کیے جاتے ہیں. اور اس کے پاس ایک شخص آتا ہے, یہ بندہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے, اتنا بدترین انسان ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں تمہارے برے اعمال ہوں, میں تیرا میوزک ہوں, میں تیرے پارٹیز ہوں, میں تیرے ڈرگز ہوں, میں تیرے حرام ریلیشن شپس ہوں, میں تیرے برے اعمال ہوں. تو وہ سبحان اللہ اس بندے کو ٹارچر کرتا ہے. اور پھر ایک اور بندہ اسے مسلط کیا جاتا ہے, ہی از ڈیف, ڈمب اینڈ بلائنڈ. نہ آنکھوں سے دیکھتا ہے, نہ کان سے سنتا ہے, نہ منہ سے بولتا ہے. اس کے پاس ایک ایسا ہتھوڑا ہے جس کو تمام کے تمام انسانیت اور تمام جن مل کے بھی ہلانا چاہے اس کو ہلا نہیں سکتا ہے, اتنا ہیوی ہے. تو وہ شخص اس کو مارتا ہے کہ اس کا جسم بکھر جاتا ہے, پھر اکٹھا ہوتا ہے, پھر مارتا ہے, پھر بکھرتا ہے, اور وہ چیختا اور چلاتا ہے. تمام مخلوق اللہ رب العالمین کی اس کے چیخنے اور پکارنے کو سنتے ہیں سوائے انسان اور جنات کے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میری خواہش, میرا دل چاہا کہ میں تمہیں قبر کے لوگوں کی آواز سنواؤں, اللہ سے دعا کروں, لیکن میں نے اس ڈر سے اللہ سے دعا نہیں کی کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے, قبر میں ڈالنا چھوڑ دو گے. کتنا بڑا عذاب ہم نہیں ڈالتے اپنے مردوں کی قبروں میں. چیختا اور چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ قیامت کے دن کبھی نہ آئے, کیونکہ سچ کو پتہ ہے کہ میرا آگے یہ جو ٹارچر ہے یہ مزید بڑھتا چلا جائے گا, اب یہ شروع ہوا ہے. لیکن جب نیک انسان مرتا ہے, سبحان اللہ, he says لا الہ الا اللہ on the bed he dies, تو کیا ہوتا ہے, فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ,
اے مطمئن روح. مطمئن کون ہے؟ جو خوش تھا اپنے آپ سے. مطمئن کا کیا مطلب ہے؟ مطمئن ہیپی, کنٹینٹ, اطمینان قلب. میں جب مر رہا تھا, جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, تو آئی واز ناٹ مطمئن. یا اللہ مجھے یا مٹی بنا دے یا مجھے ایک اور چانس دے. اور میں اس ٹائم مر جاتا تو میرا کیا حال ہوتا. اور میرے کتنے دوست ہیں, مجھے تو اللہ نے چانس دے دیا الحمدللہ. میرے کتنے دوست ہیں جن کو چانس نہیں ملا, دے ڈائیڈ رائٹ دیر. کوئی ایکسیڈنٹ میں, کوئی نہاتے ہوئے, سوئمنگ کرتے ہوئے, کوئی کہیں کوئی کہیں, دے ڈائیڈ دیر. ہارٹ اٹیک سے, کوئی کہاں, دے ڈائیڈ. ان کو موقع نہیں ملا. اینڈ دے ڈidn't want to die, they wanted to live. لیکن یہ شخص ہے, he was preparing for this. فرشتے کہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ. اینڈ فرشتے سے یا ایھا النفس المطمئنہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان, اللہ کی مغفرت اور اس کی پلیجر کی طرف نکل. دس پرسن sees white angels with white faces and beautiful faces, اور وہ خوشی سے نکلتا ہے. جیسے قطرہ گلاس سے نکلے نا, ایزیلی, کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اور کیا کرتے ہیں, جنت کا لباس پہناتے ہیں اور خوشبو نکالتے ہیں. حنوط من حنوط الجنہ وکفن من اکفان الجنہ, perfume from the perfumes of paradise and shroud, a kafan from the shrouds of paradise, اسے پہناتے ہیں اور اسے خوشبو آتی ہے. اور آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کون شخص ہے جو آسمان میں آئے اور خوشبو پھیل گئی ہے؟ کہتے ہیں فلاں بن فلاں ہے. اللہ ہمارا نام ان لوگوں میں شامل کر دے. تو تمام کے تمام نا نزدیک آتے ہیں, پروٹوکول, کمپنی پاس رش لگاتے ہیں, ہم لے کے جائیں گے. اور آسمان دنیا تک لے جایا جاتا ہے, اور پھر دروازے نوک کیے جاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں بن فلاں ہے. کہتے ہیں اللہ نے اس کو اجازت دی ہے. پھر اوپر لے جایا جاتا ہے. اینڈ the angels of second heaven, they accompany him to the third heaven, and third till fourth till fifth, until اللہ کہتے ہیں کہ اس کی کتاب کو علیین میں ڈال دو. اللہ اکبر. جہاں پہ نیک لوگوں کی کتابیں پڑھی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عمر بن الخطاب, ابو بکر رضی اللہ عنہ, علی بن ابی طالب, عثمان بن عفان, ابراہیم علیہ السلام, نوح, موسیٰ, عیسیٰ, آدم. اللہ اکبر. ان لوگوں کی کتابوں کے ساتھ اس لکی انسان کی بک کو ڈال دیا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے منہا خلقناکم, ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا, وفیہا نعیدکم, اور ہم تمہیں سے واپس لوٹا دیں گے, ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اور ہم تمہیں اس میں سے دوبارہ ایک دن نکالیں گے. تو اسے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے. اور قبر کیسی بن جاتی ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے. دنیا کے تو لوگ دیکھتے ہیں نا کہ یار قبر ویسی کی ویسے ہی ہے, انسان پڑا ہوا ہے. اصل تو وہ روح فیل کر رہی ہوتی ہے اس قبر کو. اور منکر نکیر پوچھتے ہیں, اس سے سوالات ہیں, سو جوابات دیتا ہے. اس کے فرش من فراش الجنہ, اس کا جو بیڈ ہے وہ جنتی بیڈ میں سے بنا دیا جاتا ہے. یہ کون تھا جس نے A+B=C والی لائف نہیں گزاری, بلکہ اس نے زندگی گزاری اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب والی, اللہ کی اطاعت والی, اللہ کے ذکر میں زندگی گزاری. تو اس کو پھر پلیجرز ملتے ہیں, اس کو پھر جو ہے نا اس کو جنتی کھڑی کھول دی جاتی ہے. اور کہتا ہے کہ تو یہاں تو انجوائے کرنا, جو چیز تیرا ویٹ کری نا وہ یہ ہے, سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن کہ یار میں یہاں جاؤں گا, کیا زبردست ہے. اور اس میں سے ایک بندہ آتا ہے, کہتا ہے تم کون ہو؟ اور وہ خوبصورت بندہ ہوتا ہے, کہتا ہے آئی ایم یور گڈ ڈیڈز, میں تمہارے نیک اعمال, تمہارا قرآن ہوں, تمہارے تہجد ہوں, تمہاری باجماعت نماز ہوں, تمہارے ماں باپ سے اور دوستوں سے اچھا اخلاق ہوں, تمہارا جو تم اکیلے میں گناہ سے رکتے تھے اپنے آپ کو اور اللہ سے ڈرتے تھے, وہ میں تمہارے نیک اعمال ہوں. اور وہ اسے پلیز کرتا ہے اور اس کو آسائشیں ملتی ہیں. اینڈ دس پرسن شاؤٹس ایز ویل, تو یا اللہ پلیز قیامت کے دن جلدی لے آ. کیوں؟ حدیث کے الفاظ ہیں سو دیٹ آئی مے میٹ مائی ویلتھ اینڈ فیملی, تاکہ میں اپنی روحوں سے, اپنی فیملی سے, اپنے اولاد سے, اپنی ویلتھ کو جو ارض السماوات والارض, ویلتھ, امیزنگ ویلتھ, اس سے ملوں. جلدی اللہ قیامت دن لے آ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس شخص میں سے بنائے, کیونکہ ہم میں سے واللہ ہم سب جو آج اس کمرے میں بیٹھے ہیں, ہم نے سچویشن اے نعوذ باللہ یا سچویشن بی, ان میں سے گزرنا ہی گزرنا ہے. دیر از نو اسکیپ, کوئی سی نہیں ہے. آپ نے, میں نے, ہر شخص نے یا اے میں سے گزرنا ہے یا بی میں سے گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں لیٹر والی میں سے گزارے, بی والی میں سے, جو ہم نے بعد میں ڈسکس کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو کہ خوشیوں والی زندگی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کو سکون دے, اور واقعی میں جو سکسیس ہے, جو سکسیس فارمولہ ہے, اس کو سمجھنے کی توفیق دے کہ من عمل صالحا, جو نیک اعمال کرے گا, من ذکر او انثی, چاہے مرد یا عورت ہے,
وہ مومن اور وہ اسلام کی حالت میں تھا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہم اس کو بہترین زندگی دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے اجر عظیم ہوگا. تو زندگی بھی بہترین اور آخرت بھی بہترین. دس از ریئل سکسیس.